5 منٹ کا مدرسہ۔ اسلامی تاریخ۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش عراق کے مشہور شہر نینوا میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اسی شہر کی ہدایت کے لیے نبی بنایا تھا۔ یہ قوم کفر و شرک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ آپ انہیں ایک عرصے تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، مگر انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کفر و شرک پر جمے رہے اور آپ کا مذاق اڑایا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا تو حضرت یونس علیہ السلام ان کے لیے عذاب الہی کی بد دعا کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ کے بستی سے روانہ ہو جانے کے بعد قوم پر عذاب الہی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لہذا قوم کے تمام لوگ اور ان کے سردار بستی سے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر خوب روئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرک سے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ اللہ کی قدرت، انسانی عقل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انسان کو عقل عطا فرمائی، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کارنامے انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اسی عقل کے ذریعے بڑے بڑے سرکش و طاقتور جانوروں کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اگر انسان کی عقل خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی بھی خبر نہیں رہتی۔ مگر یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے انسان کو عقل عطا فرما کر دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا سلیقہ عطا فرما دیا۔ ایک فرض کے بارے میں سامان کا عیب ظاہر کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے۔ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ اس ڈھیر کے اندر داخل کر دیا تو آپ کی انگلیوں سے گیلا پن محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلہ بیچنے والے سے فرمایا، تمہارے ڈھیر کے اندر یہ تری کیسی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس پر بارش کی بوندیں پڑ گئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بھیگے ہوئے غلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ خریدنے والے اس کو دیکھ سکیں؟ سنو، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم۔ فائدہ: جو سامان بیچا جا رہا ہے اگر اس میں کوئی عیب ہو تو اس کو ظاہر کر دینا، یعنی خریدنے والے کو بتا دینا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سرما لگانے کا سنت طریقہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں آنکھ میں 2 سلائی، پھر بائیں آنکھ میں 2 سلائی لگاتے، پھر ایک سلائی دائیں اور بائیں دونوں آنکھوں میں لگاتے۔ شعب الایمان۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا پڑھنے والا قیامت کے روز آئے گا، چنانچہ قرآن سفارش کرتے ہوئے کہے گا کہ اے پروردگار، اس کو جوڑا پہنا دے، تو اس کو عزت کا تاج پہنا، پھر اسے عزت کا تاج پہنایا جائے گا، پھر کہے گا اے پروردگار زیادہ پہنا دے، پھر اس کو عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، پھر کہے گا اس سے خوش ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور ہر ایک آیت کے بدلے ایک نیکی بڑھتی جائے گی۔ ترمذی۔ ایک گناہ کے بارے میں بیویوں کے درمیان انصاف نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس کے نکاح میں 2 یا 2 سے زیادہ عورتیں ہوں اور وہ ان کے درمیان رات گزارنے اور نال و نفع میں انصاف و برابری کا معاملہ نہ کرے تو ایسا آدمی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا۔ ترمذی۔ دنیا کے بارے میں دنیا کھول دی جائے گی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دنیا کی دولت تم پر کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ تم اپنے گھروں کو اس طرح سنوارو گے جیسے کعبہ شریف کی نقش و نگاری کی جاتی ہے۔ طبرانی کبیر۔ آخرت کے بارے میں نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے نیک اعمال کے بدلے وارث بنا دیے گئے ہو اور تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 72 اور 73۔ طب نبوی سے علاج، بچھو کے زہر کا علاج۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت کا گزر پانی کی جگہ سے ہوا جہاں ایک شخص کو بچھو نے ڈس لیا تھا۔ وہاں کے لوگوں میں سے ایک شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دم کرنے کی درخواست کی، چنانچہ ایک صحابی تشریف لے گئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا تو وہ اچھا ہو گیا۔ بخاری۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں اور صاف صاف بیان کی گئی ہیں۔ یہ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہیں۔ یہ قرآن خوشخبری سنانے والا، عذاب سے ڈرانے والا ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگوں نے منہ موڑ رکھا ہے جس کے نتیجے میں وہ سنتے ہی نہیں۔ حامیم آیت نمبر 1 تا 4۔